بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. افکار شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ میں معاشرے اور اس کی بنیادیں قرآن کریم کی روشنی میں پیش کی جا رہی تھیں، اور اسی کے ضمن میں تاریخ کا قرآن سے جائزہ، یہ موضوع ہمارا چل رہا تھا. شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظریہ اختیار کیا کہ معاشرہ بھی اصالت رکھتا ہے اور فرد بھی اصالت رکھتا ہے، دونوں وجود ہیں. یعنی معاشرہ ایک مخلوق ہے اور فرد بھی ایک مخلوق ہے، افراد کی ہی ترکیب سے معاشرہ وجود میں آتا ہے. پہلے انہوں نے قرآن کریم کی آیات سے معاشرے کے وجود اور اس کی خلقت کے اوپر استدلال قائم کیا، آیات اور روایات سے، اور اس کے بعد شہید رحمۃ اللہ علیہ منتقل ہو گئے فرد کی اصالت کے اوپر، اور اس کی حقیقت کو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور روایات سے پیش کیا. اسی ضمن میں شہید نے آیت فطرت سے استدلال قائم کیا کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اس آیت کریمہ کے ذیل میں گفتگو پہنچی ملت گرائی اور نیشنلزم کے اوپر، جس کو فارسی میں ناسیونلزم بھی کہتے ہیں. ملت گرائی کا نظریہ یہ تھا کہ ہر قوم، ہر معاشرہ ایک جدا حیثیت رکھتا ہے، جبکہ فطرت کا وہ قاعدہ کہتا ہے کہ انسانوں میں اصول مشترک پائے جاتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ انسان قبائل میں، شعوب میں تقسیم ہوتے ہیں، قوموں میں تقسیم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فطرت اصول مشترک ہے، اور فطرت کے اوپر دین اسلام ہے. ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے. یہ بات ہماری اس جگہ تک پہنچی. اسی ضمن میں ناسیونلزم یا ملت گرائی، جسے آج کے دور میں وطن پرستی بھی کہتے ہیں، اس کا نظریہ یہ تھا کہ ہر قوم، ہر معاشرہ جدا ہے، اور قوموں کی بقا جو ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ جب اپنے اس جدا تشخص کو باقی رکھے. پہلے جدا تشخص کے لیے نظریہ انہوں نے دیا کہ آزادی، استقلال اور حاکمیت کو آپ برپا کریں. یقیناً یہ ہر جگہ یہ تینوں امور نہیں حاصل ہوتے، تو انہوں نے پھر کلچر اور فرہنگ میں پھر انہوں نے اپنے آپ کو پوشیدہ کیا، اور فرہنگ اور کلچر کے نام پہ اپنے تشخص کو وہ جدا کرتے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوا دین اسلام کا کیا نظریہ ہے، کیونکہ قوم پرستی کا تو نظریہ پتہ لگ گیا. مثلا میں افغانی، میں پاکستانی، میں ایرانی، میں فلاں، اور ہر پھر پاکستان میں آ جائیں صوبائی طور پہ تقسیم ہے، صوبوں میں آ جائیں علاقائی طور پہ تقسیم ہے، اور ہر کوئی اپنی اس تقسیم کے اوپر راضی بازی ہے اور اس تقسیم اور تشخص کو باقی رکھنا چاہتا ہے. اور اس بقا کے لیے سہارا آج کے دور میں عالمی سطح پہ کس کا لیا جاتا ہے؟ کلچر کا، فرہنگ کا. کلچر ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام کلچر کو اہمیت نہیں دیتا، اس کی یہ جگہ نہیں قرار دیتا دین اسلام. یعنی وطنیت، قومیت کے عناصر نہیں قرار دیتا دین اسلام. دین اسلام کلچر کو اسلامی کلچر کی طرف لے کے جاتا ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر مختصر گفتگو آپ کی خدمت میں کی جائے گی. آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کو بہترین طریقے سے بیان کیا ہے. بہرحال ہم گزشتہ درس میں اس نتیجے تک پہنچے کہ نیشنلزم، ناسیونلزم، ملت گرائی یا وطن پرستی، اس نے اپنے آپ کو کس کے پیچھے پوشیدہ کر لیا؟ ثقافت کے پیچھے، کلچر کے پیچھے. ان کی نظر میں اسلامی کلچر کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنا علاقائی کلچر کو بقا دینی ہے، کیونکہ اگر علاقائی کلچر اٹھ گیا تو ان کا تشخص اگلے معاشرے سے جدا اٹھ جائے گا. جیسے میں نے عرض کیا کہ پنجاب اور سرحد میں فرق کتنا ہے، کوئی خاص نہیں، ایک لکیر کھینچتی ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. اب کس طرح انہوں نے فرق کو برقرار رکھنا ہے؟ فرق وہ کریں گے کلچر کے ذریعے سے. لہٰذا اپنا اس کلچر کو دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ جو بھی قوموں کے اندر عادات اور رسومات ہیں سب کو ختم کر دو، یہ بھی نہیں دین اسلام کہتا. لیکن دین اسلام اس چیز کا ضرور درس دیتا ہے جہاں پہ
کوئی بھی شے توحید سے ٹکرائے، دین اسلام سے ٹکرائے یا انسانیت کے اصولوں سے ٹکرائے اس کو رد کر دینا چاہیے۔ آپ ایک ضابطہ لے سکتے ہیں اپنے علاقے میں، کیا ہم علاقائی کوئی چیز نہ برپا کریں؟ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کس کو برپا کریں؟ ہر وہ شے جو اسلام کے سائے تلے آ جائے، جو اسلامی کلچر، اسلامی معاشرہ کے سائے تلے آ جائے، اسے برپا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہی ایک بنیاد بنی کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک قوم دوسری قوم کی پر اگر حملہ کرنا چاہتی ہے تو کلچرل وار کے ذریعے سے کرتی ہے۔ وہ اپنا کلچر ان کے اندر رائج کر دیتی ہے تو ان میں وہ جو تفاوت تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج یورپین ممالک دیکھ لیں اور اسلامی ممالک میں جو لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، ان میں کس چیز کا فرق ہے بنیادی؟ مسجدیں تو ویسے خالی ہوتی ہیں، بھری ہوتی نہیں ہیں، روزوں کا بھی کچھ خاص پتہ نہیں ہے، بعض صوبے والے رکھتے ہیں، بعض صوبے والے وہ کھا جاتے ہیں۔ روزہ واحد ایک چیز ہے جس میں کھانا شمار ہوتا ہے، اگر روزہ توڑ دیں تو کیا دونوں میں فرق آیا؟ یعنی ہمیں دیندار تو سارے نہیں نظر آتے اسلامی ممالک میں، بالخصوص جیسے یہ ترکی ہے یا شام کا اکثر علاقہ ہے، آدھی آبادی آپ لبنان کی کہہ دیں، یہ تو بالکل ہی غرب کے بالکل ہی قریب ہیں۔ اپنے ممالک میں چلے جائیں، پاکستان میں بھی دینی آپ کو رجحان بہت قلیل نظر آئے گا، حتیٰ کہ یہ جو بستیاں ہیں چترال سائٹ پہ یا اسی طرح سے گلگت سائٹ پہ، ابھی بھی ایسے افراد رہتے ہیں کہ جو دین کے اصلاً قریب نہیں ہیں۔ آپ کو بنیادی فرق کیا نظر آئے گا؟ کلچرل فرق نظر آئے گا۔ اب آپ وہاں پہ سارے انگلش بولنے والے ہو جائیں، پینٹ شرٹ پہننے لگ جائیں، برگر کھانے لگ جائیں، آپ مجھے بتائیں گے کتنا قریب آ جائے گا؟ ان کی اجنبیت امریکہ اور برطانیہ اور ان ممالک سے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آپ ابھی دیکھیں کہ پوری دنیا میں کھانے کے اعتبار سے یورپین یا اٹیلین فوڈ وہ رائج ہوتا جا رہا ہے، جیسے پزا ہے ایک اٹیلین فوڈ ہے، اسی طرح برگر ہے یورپین ایک کھانے کی چیز ہے۔ لباس میں آپ آ جائیں، انہوں نے انٹرنیشنل طور پہ پینٹ شرٹ ایک لباس بنا دیا ہے، وہ لباس رائج کر رہے ہیں۔ زبان آ جائیں، انگلش زبان رائج کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کو انگلش زبان آتی ہو اور وہ پینٹ شرٹ پہنتا ہے، پوری دنیا میں کہیں پہ بھی اجنبی شمار نہیں ہوتا سوائے پاکستان کے گاؤں میں، کیونکہ وہ ابھی ادھر کلچرل چیزیں باقی ہیں، تو وہاں پہ وہ تعجب کریں گے کہ یہ کون سی مخلوق آ گئی ہے۔ لیکن ادھر بھی گاؤں کی حالت اب پاکستان میں تیزی سے بدل رہی ہے، آپ جانتے ہیں۔ بالفاظ دیگر یہ جو کلچرل وار چل رہی ہے، اس کے ذریعے سے قوموں کے اوپر ایک قبضہ کیا جا رہا ہے، اس میں یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن دین اسلام کہاں پہ اعتراض کرتا ہے؟ دین اسلام کیونکہ ممالک ایک دوسرے ممالک سے تو متاثر ہوتے ہی ہیں، چیزیں تو اختیار کی جاتی ہیں۔ آج اگر ہمارا بارڈر پرامن ہو جائے، یعنی پاکستان پرامن ممالک میں شمار ہونا شروع ہو جائے اور پرامن سفر شروع ہو جائیں، آپ دیکھیں گے کہ ایران کے اندر پاکستانی ہندی کلچر بہت تیزی سے آ جائے گا، بہت تیزی سے۔ وہ پہلے ہی ادھر اس کے آثار زیادہ ہیں، انہوں نے بڑی زبردستی ادھر روکا ہوا ہے، اس کے کلچر کی اثرات ادھر بہت تیزی سے آتے ہیں۔ اس میں سے ایک مثال افغانستان، پاکستان میں نسوار استعمال کی جاتی تھی، ایران میں ہوتی نہیں تھی۔ ابھی تو وہ ہر جگہ پہ آپ کو اس کو بکتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ ادھر سے مزدور طبقہ آیا، وہ استعمال کرتا تھا، وہ آہستہ آہستہ استعمال ہونے لگ گئی۔ چائے جو ہے وہ برطانیہ سے اٹھ کے آئی، وہ ایران میں بھی رائج ہے، افغانستان میں بھی رائج ہے، پاکستان میں بھی رائج ہے، ہر جگہ پہ رائج ہے۔ چائے عراق میں بھی رائج ہے، یہ جہاں جہاں برطانیہ کے وہاں پہ چائے کی سوغات وہ چھوڑ گیا۔ ایک نوع اثر تو پڑتا ہی ہے۔ دین اسلام وہاں اعتراض کرتا ہے جہاں پہ استعماریت مد نظر ہو، جہاں پہ فسق و فجور کلچر کے پیچھے چھپا ہو۔ یعنی ایک دفعہ کلچر کے پیچھے قومیت چھپی ہوئی ہے اور ایک دفعہ کلچر کے پیچھے فسق و فجور چھپا ہوا ہے۔ دین اسلام اس کلچر کے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ جو بالخصوص فسق و فجور کو لیے ہوئے، کیونکہ قومیت خود ایک فسق کو جنم دیتی ہے، قومیت خود ایک ظلم کو جنم دیتی ہے، اس وجہ سے دین اسلام اس کے مخالف بولتا ہے۔ لہذا دین اسلام نے کلچر کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھا، یعنی یہ سارے کے سارے موضوعات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنے علاقوں میں جب کوئی مراسم شادی کے برپا کریں گے تو اپنے طور طریقوں کو ہی آپ جنم دیں گے، لیکن کن طور طریقوں کو؟
ان طور طریقوں کو کہ جو دین اسلام کے مخالف نہ ہوں۔ اگر دین اسلام کے مخالف ہیں تو اس کے نتائج انتہائی ابتر نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور بیدار انسان اور مفکر اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں آپ کو کلچر کے بہت سارے خوبصورت چیزیں نظر آ جائیں گی۔ پنجابی کی طبیعت بھی بیان کی ہے انہوں نے، قومیت اور ایرانیت کے اوپر جو جواب شکوہ میں انہوں نے اعتراضات بھی کیے ہیں کہ تم قوم افغانی ایرانی بنے پھرتے ہو تو وہ کہاں مسلمان کہاں پر ہے۔ لہٰذا انہوں نے فکری طور پہ افکار کی اصلاح کی اپنے دور میں۔ اسی طریقے سے پنجابی ایک طبیعت ہے، پٹھان ایک طبیعت ہے، اس طبیعت پہ جس میں خرابی پائی جاتی ہے جس جہت سے اس کو انہوں نے آشکار کیا۔ مثلا پنجابی مرید پرست ہوتا ہے، بڑا وہ یعنی فقیر اور مریدوں کے پیچھے چلتا ہے، تو انہوں نے ایک نظم بنائی ہوئی ہے پنجابی مرید، تو اس سے انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ یہ خامیاں دور ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہم جو مضامین پڑھ رہے ہیں یہ ایسے مضامین نہیں ہیں کہ جو ہمارے بعض پاکستان کے مفکرین یا اسلامی مفکرین کے بیانات میں نہ آنے والے ہوں۔ اگر ایک ملک میں دیگر مثلا امریکہ کے اندر ایک سیکولر مثلا مذہب یا ایک سیکولر افکار جنم لے گئے، اگر اب ہمارے پاکستان میں ادارے ہیں، پاکستان میں اداروں نے ہی پلان کرنا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو چلایا جائے، اس کے اوپر اداروں میں بیٹھے ہیں حکمران۔ اب ایک سیکولر حکمران آتا ہے، وہ سیکولر منصوبہ بناتا ہے اور اس منصوبوں کو وہ اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر اجرا کرتا ہے، جاری کرتا ہے، تو یہاں سے فساد برپا ہوتا ہے۔ مثلا بالخصوص جو اہم ادارے ہیں جس میں تفکر اور فکر کا بہت بڑا دخل ہے، پیسے کا دخل نہیں ہے اتنا بڑا، اس میں سب سے بالاتر جو ہمارے پاس ہیں وہ سیاست کا ایک شعبہ ہے، دوسرا شعبہ تعلیم کا شعبہ، تیسرا شعبہ ڈیفنس دفاع کا شعبہ، جسے آپ کہتے ہیں آرمی کی فکر ہوتی ہے۔ اگر آپ فکر بنا دیں گے ہی سیکولر، فکر بنا دیں گے قوم پرستی، وہ ہر دو صورتوں میں جان دے گی لیکن نتائج مختلف نکلیں گے۔ ایجنسیاں ان کی فکر اگر بنا دیں گے ظالمانہ قوم پرستی والی فکر بنا دیں گے، انہوں نے ہر صورت میں اوپر سے جو آرڈر ملنا ہے اسے انجام دینا ہے انہوں نے، لیکن اس کے نتیجے میں ظلم و ستم ریاست کے اندر جنم لے گا، اس کی بنیاد کٹ جائے گی کہ جو وطن کے اساس کے اوپر ہے، کیونکہ فوجی طبقہ تو آرڈر پہ چلتا ہے، فوجی طبقہ غور و فکر پہ تو نہیں چلتا، لیکن وہ جو اوپر سربراہان کرنیل جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں، جو پلانر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اہل فکر ہونا چاہیے۔ اگر وہاں پہ سیکولر آ جائے وہ تباہ و برباد کرے گا ایک اسلامی ریاست کو۔ اسی طریقے سے اگر اسلام کے نام پہ ایک دہشت گرد آ جائے، جیسے حمید گل آ کے طالبان بنا گیا، اس کو کوئی بھی پکڑنے والا نہیں ہے۔ ضیاء الحق آ کے وہ بیج بو گیا ساری دہشت گردی کے، آخر وہی دہشت گردی اسے بھی کھا گئی۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ جو اوپر پلانر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے فکری انحطاط کی وجہ سے اور فکری انخلا کی وجہ سے یہ مسائل جنم لیتے ہیں۔ اگر فکر کے اندر اصلاح ہو جائے تو یہ نیچے تک معاملات درست سے درست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم یہاں پہ اسلامی تفکر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کلچر چونکہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن کلچر چونکہ نیشنلزم یا نیشنلزم ملت گرائی وہ چونکہ کلچر کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، اس وجہ سے کلچر کو وہ بہت اہمیت دیتے ہیں۔ لہٰذا وہ جس جہت سے کلچر کو بیان کرتے ہیں ہم اس کے موافق نہیں ہیں، یعنی اسلام کے اعتبار سے دین اسلام اس پہلو کا موافق نہیں ہے جس میں تعصب کی جھلک پائی جائے، جس کے اندر اختلاف کی جھلک پائی جائے، جس کے اندر انسانیت کشی کی جھلک پائی جائے کہ دنیا میں جنگ عظیم اول اور دوم یہ دو بڑی جنگیں تھیں، دونوں بڑی جنگیں اسی عنوان سے ہوئیں۔ دین اسلام کلچر کو لے کے آتا ہے کہ بالآخر ہر جگہ پہ جو انسان ہے اس نے کچھ عادات اور رسومات تو اختیار کرنی ہے، خوشی کا کوئی طریقہ تو اختیار کریں گے، غمی کا کوئی طریقہ تو اختیار کریں گے، مہمان نوازی کا کوئی طریقہ ہوگا، میل ملاپ کا کوئی طریقہ ہوگا، گھر اٹھنے بیٹھنے رہنے سہنے کا کوئی طریقہ ہوگا، بالآخر انسان مجبور ہے اس میں۔ تو اسلام کہتے ہیں کہ تم اسلامی کلچر اختیار کرو، ہاں اگر تمہارے اپنے علاقائی کلچر ہیں اور وہ دین اسلام سے نہیں ٹکراتے کوئی عیب نہیں ہے، اختیار کرو، لیکن قومیت کے اساس کے اوپر نہ اختیار کرو اسے۔ انسان اس اعتبار سے سب برابر ہیں، کوئی انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے، عرب اور عجم اس اعتبار سے سب کے سب برابر ہیں،
ان میں کوئی فرق نہیں ہے. لہٰذا اس جہت سے تم نہ مثلا اگر پختونوں کو کوئی برا کہہ رہا ہے اور لطیفے سنا رہا ہے، پختون کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. پنجابیوں کی غیرت کے اوپر حملے اگر کیے جا رہے ہیں، کیونکہ پٹھان پنجابیوں کی غیرت کے لطیفے بناتے ہیں اور پنجابی پٹھانوں کی عقل و شعور کے لطیفے بناتے ہیں، اب وہ لطیفے بنائیں، اور ایسے ہیں الحمدللہ باشعور افراد، کوئی اس میں نہیں ایسا فرق پڑتا. لیکن جہاں پہ چھوٹے ذہن موجود ہوتے ہیں وہ اسی ٹائم جھگڑ پڑیں گے. مثلا پاکستان کا انڈیا سے کیا اختلاف ہے؟ اس اختلافی نقطے کو سمجھتے ہوئے اختلاف کرنا چاہیے، نہ کہ اگر ایک شیعہ ہے ہندی چلو اس سے بھی اختلاف. اگر ایک مسلمان ہے ہند میں اس کے پر ظلم ہو رہا ہے، کہتے ہیں نہیں ہندی ہے ہمیں اس سے کیا غرض، ہندوستان کا مسئلہ ہمارا تھوڑی مسئلہ ہے. یہ سوچ اور یہ تفکر دین اسلام اس کے مخالف ہے. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ کلچرل چیزیں دینی تناظر میں یا دین کی حاکمیت کی صورت میں عیب نہیں رکھتی. بالآخر رسومات انسانوں نے انجام دینی ہوتی ہیں. آج کے دور میں آپ دیکھیں پاکستان میں انڈین ہندوانہ کلچر تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک رنگ برنگ کی فلمیں بناتے ہیں وہ، اور پاکستان میں خوب اس کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، خوب کہیں پہ بھی وہ ممنوع نہیں ہے. اپنے ٹی وی کے تو دیکھتے نہیں ہیں. اس انڈین فلموں میں جب وہ تصورات خیالی بنا دیتے ہیں تو مرد اور زن ویسا ہی بننا چاہتے ہیں. وہ تو ایک خود ساختہ ایک تصویر ہے، انسان کی عملی تصویر تو نہیں ہو سکتی. تو اس کلچر کے نتیجے میں اب رسومات، شادیاں آپ دیکھیں، بالخصوص پنجاب اس سے بہت زیادہ متاثر ہے. اتنا متاثر ابھی تک کوئی اور علاقہ نہیں ہوا جتنا پاکستان میں پنجاب انڈین کلچر سے متاثر ہے. ان کی جتنی بھی رسومات ہیں وہ شادی میں اسے برپا کرنا چاہتے ہیں. جب وہ شادی میں برپا کرتے ہیں، مثلا گانے لگائیں گے، گانے اس ٹائم سن کوئی بھی نہ رہا ہوتا اور کسی کو کوئی اس سے کوئی ذوق بھی نہیں اس سے ابھر رہا ہوتا. ایک شیاطین کی آواز ہے، یعنی بعض اوقات روایات میں وارد ہوا ہے کہ بدترین گناہ وہ ہے کہ جس سے لذت بھی نہ ملے، کیونکہ وہ گناہ جس سے لذت ملتی ہے دنیا تو ملی اسے، آخرت برباد ہوئی اس کی. لیکن وہ گناہ کہ جس سے دنیا بھی نہیں اسے ملتی، وہ گناہ کیوں انجام دیتا ہے؟ اب ادھر جمپ کر سکتا ہے انسان، وہاں پہ قصیدے لگا دے بہترین اچھے، اس میں پڑھنے والوں کو بلا لے، اور کوئی پروگرام ادھر وہ منعقد کر سکتا ہے. اسی طریقے سے دیگر چیزیں ہیں. پارٹیشن نہیں کرتے شادیوں میں، اگر نہیں کریں گے تو وہاں پہ ایک یہ ایران میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، عالم اسلام میں امت اسلامیہ میں مسئلہ شادیوں کے حوالے سے. تو خلاصہ کلام مثلا ایران میں جو شادیاں ہیں وہ ایرانی کلچر کو لے کے آتے ہیں. وہ ایرانی کلچر، وہ اگر آپ اسلام کو ہٹا دیں، وہ ایران ہو، عرب ہو، جہاں دنیا میں ہے، وہ تو سارا کا سارا ہی شیطانی کلچر پھر بن جاتا ہے. اسلام نے آ کے اسے عزت، انسانیت کا جو مقام تھا اس مقام کو اسلام نے آ کے ابھارا. بہرحال کلچر ایک اہم موضوع ہے، خود اس کا مطالعہ کریں. انشاءاللہ کسی مورد میں آیا تو ہم انہی بزرگان کے نظریات کے ذیل میں اس کا جائزہ لیں گے. لیکن کلچر سے ایک معاشرہ پہچانا جاتا ہے، کلچر سے انسان کی سوچ پہچانی جاتی ہے، اس کے طور طریقوں سے انسان جو ہے اس کا تعارف ہوتا ہے. دین اسلام قومیت کی اساس کے اوپر کلچر کی تقسیمات اس کے موافق زیادہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اگر وہ افراد میں تمیز نہیں کرتے، یعنی افراد میں اختلاف اور اس میں کسی کو بالا اور حقیر کے اعتبار سے کوئی تقسیم نہیں کرتے، علاقائی کلچر کوئی نقصان نہیں دیتا. لیکن اگر قومیت کی اساس پہ تقسیم شروع کر دیں، لڑائی جھگڑا شروع کر دیں، اپنے تشخص کو بچانے کے لیے اپنے تمام قوانین انسانیت کے توڑنا شروع کر دیں، اسلام اس کے موافق نہیں ہے. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ علاقوں میں تو چلو چھوٹے چھوٹے علاقوں کی تقسیم ہے اور کلچر ہیں، جب ممالک کی بات آتی ہے تو حساسیت بڑھ جاتی ہے. آیا دین اسلام جغرافیائی حدود کی اساس کے اوپر ممالک کی تقسیم کا قائل ہے یا قائل نہیں ہے؟ یہ ایک ہم نے گزشتہ درس میں بھی سوال ابھارا، اور یہ بہت بڑے پیمانے پہ انسان کے افکار اور نظریات کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اس وقت دنیا میں جتنی بڑی بڑی تحریکیں اٹھی ہیں اس میں اس سوال کا بہت عمل دخل ہے. میں سوال دوبارہ آپ کی خدمت میں دہرا دوں، اس طرز کے اوپر سوچنا چاہیے، اس طرز کے اوپر معلومات اکٹھی کریں. اور پاکستان میں اس وقت اس سوال کے جواب میں بہت سارے پڑھے لکھے عوامی طبقات
ان کا کیا رد عمل ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. یعنی سب کا نہیں، بعض کا یہ ہے، بعض کا یہ ہے، اس میں ابھی ہم تقسیم دیکھتے ہیں. سوال: کیا دین اسلام جغرافیائی حدود کی تقسیم کی بنیاد پہ ممالک کی تقسیم کو قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا؟ جیسے ابھی ایک بارڈر کھینچ دیا آذربائیجان اور ایران میں، کیونکہ آذربائیجان شاہ کے دور میں ایران کا حصہ تھا تو اس نے وہ تحفے میں یا اپنے سے جدا کر دیا، دے دیا. بحرین ایران کا حصہ تھا، شاہ نے اسے تحفے میں دے دیا مثلا آل سعود کو بالفرض. اب وہ بارڈر لائن ایک کھنچ گئی، ادھر ایک الگ حکومت قائم ہو گئی. یا آج سے آپ 70 سال پہلے چلے جائیں، یہ کویت، عراق، شام، فلسطین، اردن، لبنان، سعودی عرب، بحرین، قطر، عمان، یمن، یہ سارے ایک ملک تھے. یہ سارے ایک ملک تھے، یہ بڑے بڑے صوبے تھے کچھ، اور کچھ شہر تھے. شہروں کو انہوں نے ملک بنا دیا، بڑے بڑے صوبوں کو بھی ملک بنا دیا. حتیٰ چھوٹے چھوٹے گاؤں جیسے کویت ایک گاؤں ٹائپ تھا. یہ عرب امارات کہ اسے عرب امارات کہتے ہیں، اسی طرح چند عمارتیں ادھر، یعنی چند اس میں علاقے جمع ہو کے عرب اساس پہ، عرب قومیت کی بنیاد پہ ان کے چند علاقے جیسے شارجہ ہے، دبئی ہے، ابوظبی ہے، اس طرح چند علاقے جمع ہو کے وہ ایک حکومت بن گئی. کیونکہ ان سارے علاقوں میں الگ الگ عرب نسلی طور پہ، قبائلی طور پہ آباد ہیں. تو ایک ملک دبئی تو ایک ملک نہیں بنتا، شارجہ ایک ملک نہیں بنتا، ابوظبی ایک ملک نہیں بنتا. انہوں نے ان ریاستوں کو جوڑ کے عرب امارات نام رکھ دیا. تو آپ نے دیکھا اب یہ جغرافیہ، اس کی حدود کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کا ہم آئیں جائزہ لیں. اس سے وطن کی بات آتی ہے. دین اسلام نے، پہلے ہم دیکھیں کہ دین اسلام میں آیا معاشرے سے ملک کی تقسیم ہے یا ملک سے معاشرے کی تقسیم ہے؟ یعنی یہ سوال اسی ضمن میں جو ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں. سوال میں دوبارہ ابھار دوں، آپ سوچیں کہ کون سی بات ٹھیک ہے. آیا ملک کو تقسیم کر کے معاشرے کو تقسیم کیا گیا کہ یہ چونکہ ملک ہے اور میں نے اس ملک کو اسلام کی بنیاد پہ تقسیم کی اس لیے معاشرہ اسلامی ہے، یا نہیں معاشرے کی تقسیم کے اوپر اسلامی یا غیر اسلامی ملک کی بنیاد ہے؟ معاشرے کی، اس کا مطلب معاشرہ پہلے ہے، حکومت اور معاشرہ پہلے ہے. اس کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ دین اسلام مملکت کی حدود کا تعین عقیدے کے اوپر کرتا ہے، نہ جغرافیہ کے اوپر. اگر بالفرض یہ رشین سٹیٹس ہیں، اس میں کوئی بوسنیا نامی جگہ ہے یا چیچنیا نامی جگہ ہے اور وہ رشیا کے انڈر آتی ہے اور ادھر مسلمان بستے ہیں اور وہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوتا ہے، تو کئی ہزار کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے مثلا افریقی ممالک کی کیوں نہ ہوں، وہ احتجاج کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ ظلم و ستم ختم کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ عقیدے کی بنیاد پر ہے. یعنی وہ جو علاقہ فرضی طور پہ بھی ظاہری طور پہ، فرضی نہیں، ظاہری طور پہ روسیا اور رشیا کے انڈر آتا ہے اور اس جگہ پہ مسلمان زیادہ آباد ہیں، عقیدے کے اعتبار سے وہ عقیدہ اسلامی مملکت اسلامی ہے، بے شک ابھی رشیا کے انڈر ہے. اگر عقیدے کی اساس کے اوپر تقسیم، کشمیر اسی طرح ہے، اگرچہ انڈیا نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، مسلمان اس خطے میں اکثریت آباد ہے، مسلمانوں کی وہ جگہ تھی، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے. پاکستان یہ حق رکھتا ہے کہ ان مسلمانوں کی مدد کرے. کیوں؟ کیونکہ مملکت اسلامیہ کا یہ حصہ ہے. وہ مملکت اسلامیہ کہاں پر ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ مملکت اسلامیہ ضروری نہیں ہے کہ اینٹوں، پہاڑوں، پتھروں کے اوپر مشتمل ہو. وہ مملکت اسلامیہ عقیدہ ہے. وہ مملکت اسلامیہ عقیدے کی اساس کے اوپر آگے جنم لیتی ہے. یعنی عقیدے کی بنیاد پر جہاں پر اشتراک پایا جاتا ہے اور اکثریت اس جگہ پر دین اسلام کی ہے، وہ مملکت اسلامیہ کا جز شمار ہو جائے گا، بے شک وہ ظاہری طور پہ کسی بھی حکومت کے اور ریاست کے ماتحت چل رہا ہو. لہذا اس کو انہوں نے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے، چونکہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر بھی کیا صفحہ نمبر 96 میں کہ بسیار مسئلہ حساس و اساسی است، بہت اہم مسئلہ اور اساسی مسئلہ ہے کہ در تفسیر میزان تحت ان عنوان کے ثغر مملکت اسلامی عقیدے است نہ حدود جغرافیائی.
کہ تفسیر میزان میں اس عنوان کے تحت، ہیڈنگ کے تحت یہ مسئلہ ہے کہ مملکت اسلامیہ کے ثغر مملکت اسلامی، حدود مملکت اسلامی آیا عقیدہ ہے یا حدود جغرافیائی؟ تو بیان کیا کہ وہ عقیدہ ہے نہ کہ حدود جغرافیائی۔ کہتے ہیں بحث شدہ است، کہ وہاں پہ یہ بحث ہے اور آپ ادھر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ذکر بھی کیا کہ اس ادھر مراجعہ کریں، ہم اگلے درس میں میزان سے اسے پڑھیں گے بھی، تھوڑا سا حصہ ہے، 3-4 پیراگراف ہیں، انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن اس کی تمہید آج بیان کرنا آپ کی خدمت میں ضروری تھی۔ یہاں سے یہ بحث آتی ہے کہ اس کو مفصلاً بیان کیا جائے۔ مختصر جب تک ہم رکھیں گے شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، یا یہ جس طرح سے غلط رپورٹ ایجنسیوں کو پہنچاتے ہیں کہ یہ تو ایرانیت کو نافذ کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں بندے۔ مثلا اگر آج حمایت کی جائے ایران کی، کیونکہ ولایت فقیہ کی حکومت ہے، آج رہبر معظم کے فرمان کی اگر پاکستان میں تائید کی جائے تو یہ الٹی خبریں پہنچتی ہیں ایجنسیوں کو کہ یہ تو ایرانیت کو حاکم کرنا ہو، یعنی وہ دیکھ رہے ہیں ایرانیت کے اعتبار سے، ہم دیکھ رہے ہیں عقیدے کے اعتبار سے۔ عقیدہ یہ نہیں کہتا کہ یہ ساری کی ساری لائنیں ابھی مٹا دو، اس کے لیے ارتقاء کی ایک ضرورت ہے، اس کے لیے عوامی ایک تحرک کی ضرورت ہے، وہ ایک اپنی جگہ الگ مسئلہ ہے۔ یہاں پہ ہم کیونکہ جغرافیائی طور پہ حدود اپنے طور پہ ملک کو چلانے کے لیے بعض چیزیں ضروری ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آئیں گی۔ وہ جو مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم اور شعوب اس کی تقسیم کی، وہ کس کے لیے تقسیم کی اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ زندگی اس زمین پہ بسر ہو سکے۔ لہٰذا زمین پہ زندگی بسر ہونے کے لیے اگر جغرافیائی تقسیم کی جاتی ہے اور ایک اعتباریت اس کو قرار دیا جاتا ہے اور اس میں معاشرے کا امن و امان باقی رہتا ہے، تو معاشرے کے امن و امان کے لیے اسے باقی رکھیں گے، اس میں کوئی عیب اور حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن پہلی چیز کیا آ گئی؟ عقیدے کی بنیاد پہ ہماری حمایت، عقیدے کی بنیاد پہ ہماری کشمیر کے ساتھ حمایت عقیدے کی بنیاد پہ ہے۔ فلسطینیوں سے ہماری حمایت وہ تعصب کی بنیاد پہ نہیں ہے، ادھر تو سارے اہل سنت ہیں اور بہت شدید اہل سنت ہیں، سلفی اہل سنت، لیکن ہمیشہ شیعہ ان کے ممد اور معاون رہے ہیں اور ہمیشہ ان کے لیے انہوں نے نعرہ لگایا، کیونکہ بالآخر وہاں پہ مسلمان آباد ہیں۔ یہ بیت المقدس اور مسجد اقصی قبلہ اول کی آزادی کا نعرہ وہ آج بھی شیعہ ہی لگاتے ہیں۔ سنیے میں تو بڑے بڑے مولانا حضرات و مولوی وہ بک جاتے ہیں ان امور میں۔ تو خلاصہ کلام آئیں اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وطن کے مسئلے کو صحیح طرح سے پڑھیں۔ پاکستان میں ان مسائل کو صحیح طور پہ نہ جاننے کی وجہ سے ایک بڑا طبقہ تشیع سے جو تعلق رکھتا ہے وہ سیکولر سوچ رکھتا ہے۔ ہمارے خاندانوں میں بھی ایسے افراد پائے جاتے ہیں، ہر جگہ پہ۔ سیکولر سوچ کیا کہتی ہے؟ سیکولر سوچ کہتی ہے کہ سب چیزیں چھوڑو، تمہیں یہ غرض ہونی چاہیے کہ تم پہلے پاکستانی ہو۔ نمبر 2، پاکستانی ہونے کے ساتھ تم نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنی ہے، عزاداری کرو خاموشی سے۔ کیوں اس مسئلے میں پڑھتے ہو تمہیں اس لئے سے کیا لینا دینا ہے؟ فلسطین سے تمہارا کیا لینا دینا؟ نہ اس نے پاکستان کا حصہ بننا ہے، نہ پاکستان کی اس کی تجارت ہے، نہ پاکستان کے وہ نفع نقصان سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ اسرائیل سے تعلقات ہو جائیں ہمیں کچھ فائدہ پہنچے گا، تو تم نے فلسطین سے کیا لینا ہے؟ یہ والی بات آج کل اٹھائی جا رہی ہے، کیونکہ عمران خان ہی کی نرمیاں تھیں اسرائیل کی طرف اور اس کی ایک پوری کی پوری قلبی رجحان پایا جاتا تھا، تو مولانا حضرات جو اس کے ہمراہ تھے وہ یہ زمینہ ہموار کر رہے ہیں پاکستان میں۔ تو خلاصہ کلام آپ نے ملاحظہ کیا ایک سیکولر ذہن بیٹھا ہوا ہے۔ اس سیکولر ذہن حتیٰ کہ بڑے بڑے کہا جاتا ہے یہ کہ بڑے بڑے یونیورسٹیز ان کے پیچھے بعض شیعوں نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا، جیسے کہ لاہور میں بڑی بڑی یونیورسٹیز موجود ہیں، ان یونیورسٹیز کو بنانے میں شیعوں کا کردار ہے۔ کیوں بنائی گئی؟ اس لیے بنائی گئی کہ سیکولرزم پھیلایا جائے اور قومیت اور ملیت کی اساس کے اوپر آپ بات کریں، تاکہ پاکستان کے لیے سارے کام کریں اور پاکستان کی اساس اور بنیاد کے اوپر وہ نفع اور مفاد کو حاصل کریں۔ اور مذہب کو جب بھی لے کے آتے ہیں تو قتل و غارت ہوتی ہے، دہشت گردی ہوتی ہے، گالم گلوچ ہوتا ہے، تقدسات کو پامال کیا جاتا ہے۔ اس لیے مذہب کو اساس سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے، مذہب کو صرف 4 دیواری اپنے گھر کے اندر بند کر دیا جائے۔ اس اساس کے اوپر آج ہمارا بڑا حکمران طبقہ موجود ہے، اسی اساس کے اوپر ہمارے ریاستی ادارے سوچتے ہیں، وہ مقید کرنا چاہتے ہیں اس طور پہ۔ لہذا ہم نے ملاحظہ کیا وہ اسے حل ڈھونڈتے ہیں۔ آج کے دور میں بالفاظ دیگر
الحاد اور سیکولرزم کو راہ نجات سمجھتے ہیں، کیونکہ اس سے تعصب نہیں ہوتا مذہبی، اس سے دہشت گردی نہیں ہوتی، اس سے ایک دوسرے کے مقدسات کی بے حرمتیاں نہیں ہوتی، اس لیے سیکولر پھیلاؤ۔ سیکولر پھیلاؤ گے، پاکستان کی بات کرو گے، پاکستان کا تشخص تم سب کے سامنے ابھارو گے، اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے چکروں میں رہو گے، سب چیزیں مٹ جاتی ہیں، جبکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ پاکستان ہی کی زمین کو آپ مثال لے لیں، میں پہلے آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ آیا طالبان کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا یا نیشنلزم کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوا؟ پاکستان کی حدود بنگلہ دیش تک پھیلی ہوئی تھی یا نہیں؟ آیا بنگلہ دیش جو ہے وہ مذہبی عناصر کی وجہ سے ٹوٹا یا نیشنلزم کی وجہ سے ٹوٹا؟ نیشنلزم کی وجہ سے ٹوٹا۔ آج پاکستان کا سب سے طویل بارڈر افغانستان اور انڈیا کے ساتھ ہے۔ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ جو جھگڑا ہے وہ مذہب کی بنیاد پر ہے یا نیشنلزم کی بنیاد پر ہے؟ پاکستان کو جتنا نقصان نیشنلزم اور سیکولرزم نے پہنچایا ہے، ٹھیک ہے کہ وہ جو اسلام کو بدنام کرنے والے دہشت گرد اور خائن افراد ہیں انہوں نے بھی بہت نقصان پہنچایا، لیکن اتنا زیادہ نقصان انہوں نے نہیں پہنچایا جتنا سیکولرزم سے پہنچا ہے۔ طالبان پاکستان کا کوئی حصہ بھی توڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے، لیکن نیشنلزم پاکستان کے حصے توڑنے میں کامیاب ہوئی۔ اسی طریقے سے ابھی بھی وزیرستان ادھر بارڈر لگانا ایک مسئلہ ہے فوج کے لیے۔ اس وقت بلوچستان کی امنیت کو برقرار رکھنا فوج کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وجہ کیا ہے پیچھے؟ بلوچستان میں کوئی مذہبی طبقہ رہتا ہے، ان کی داڑھیوں سے کوئی بھی مذہب نہیں سمجھتا، ان کی جہالت اور ان کی قومیت اور ان کی قبائلیت وہ اس کے اوپر سب سے بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ اس لیے نیشنلزم نے تیزی کے ساتھ برباد کی ہے پاکستان کو۔ اس وقت اس قدر بدترین طریقے سے کہ یہ 2000 میں جو پلان بنا پاکستان کی تقسیم کار کا، اور لطف خدا کہ پاکستان محفوظ رہا اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمارے وطن عزیز کو، اس میں کتنے حصوں میں پاکستان نے تقسیم ہونا تھا؟ بنیادی 4 حصے، 4 صوبے 4 ملک۔ کس بنیاد پہ یہ تقسیم ہوتی؟ قومیت کی بنیاد پہ۔ ہمارے ایجنسی اور ہماری فوج کو گھبرانا چاہیے قومیت اور نیشنلزم اور وطن پرستی کے نظریات سے، کیونکہ پاکستان نے عملی طور پہ اس سے بہت ٹھیس کھائی ہے، بہت نقصان اس نے اٹھایا ہے۔ اس وقت پاکستان کو سب سے سخت ترین خطرہ جس سے ہے وہ اسی سے ہے۔ آئیں اب مذہبی گروہوں کی طرف۔ پاکستان میں اردو کی حفاظت وہ قوم پرستوں نے کی یا مدارس نے کی؟ دینی مدارس، یونیورسٹیز تو کھا گئی ہیں اردو کو۔ حتیٰ پاکستان میں کرتا شلوار کا جو کلچر ہے وہ کس نے محفوظ رکھا؟ پاکستان میں کرتا مدارس اور مساجد نے اسے محفوظ رکھا، شیعہ ہوں یا سنی ہوں۔ مذہب نے تو پاکستان کو بچا کے ادھر رکھا ہے۔ انڈین کلچر کے خلاف کون کھڑا ہوتا ہے؟ کوئی پاکستانی حکمران کھڑا ہوتا ہے، کوئی فوجی ادارے کھڑے ہوتے ہیں۔ فوج کے تو بڑے بڑے کنسرٹ میوزک کے چلتے ہیں، فوج کے اندر تو شرابیں تقسیم ہوتی ہیں بڑی بڑی پارٹیوں میں۔ دین اسلام کی اساس کے اوپر انڈین کلچر کو روکا گیا، وہ مدارس کی طرف سے روکا گیا ہے، وہ دینی طبقے کی طرف سے روکا گیا ہے۔ بالفاظ پاکستان کی بقا کا حقیقی جو عنصر ہے وہ دینی تفکر اور دینی طبقہ ہے، چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو۔ اس لیے اس حفاظت کے عنصر کو توڑنے کے لیے انہوں نے دہشت گرد تشکیل دی ہے، وہ طالبان کی صورت میں، داعش کی صورت میں، متعصب شیعہ بعض ایسے ہیں غالی حضرات، ان کی صورت میں، تاکہ یہ ٹوٹے گا تو ملک آہستہ آہستہ ٹوٹے گا۔ نہ اردو کی حفاظت رہے گی، نہ پاکستان کے اپنے کلچر کی حفاظت رہے گی، نہ انڈین کے کلچر کی روک تھام وہاں پہ کی جا سکے گی، نہ اسرائیل کے عناصر، بڑھتے عناصر کو کوئی کنٹرول کر سکے گا۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ کس تیزی سے سیکولرزم اور قوم پرستی کے عناصر ہمارے ریاستی اداروں کے اندر ہیں۔ آپ ریاستی اداروں میں جائیں، حتیٰ کہ ہماری فوج کیوں نہ ہو، آپ کو ان کے تمام ضوابط اور طور طریقوں سے محسوس یہ نہیں ہوگا کہ ایک اسلامی ملک کے اندر بیٹھی ہوئی کوئی فوج ہے۔ اتنی اس کے اندر عناصر انہوں نے داخل کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہذا اس جگہ پہ لمحہ فکریہ ہے کہ جب قوم پرستی نے ہمارے ملک کو توڑ کے رکھ دیا، جب اسی نیشنلزم نے ہمارے ملک کو توڑ کے رکھ دیا، تو نیشنلزم کا پہلے علاج کیا جائے
اور مذہبی گروہوں میں بھی اگر کسی نے آ کے مذہب کو توڑا ہے تو وہ بھی ریاستی اداروں سے افراد اٹھے. طالبان حمید گل صاحب نے بنائی، سمیع الحق کو لانے والے افراد وہی ہیں، فضل الرحمان وغیرہ کے پیچھے یہی افراد ہیں. اس لیے ایسے عناصر کو کنٹرول کیا جائے، نہ کہ مذہب کو پیچھے سے جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے، دین اسلام کو اکھاڑ پھینکا جائے، اس کے اساس اور بنیاد کو ختم کیا جائے. لہذا یہ چیز ہمارے پاس آئی کہ نیشنلزم عملی طور پہ ریاستوں کا دشمن ہے. آپ ایران کی مثال لے لیں، ایران میں جتنی بڑی شخصیات شہید ہوئی ہیں، چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مفکر ہو، عالم ہو، سائنٹسٹ ہو، جتنی بھی بڑی شخصیات شہید ہوئی ہیں، سب کو شہید کرنے والا ایرانی نیشنلسٹ تھا، قوم پرست، مجاہدین خلق کا بندہ. انہوں نے شہید کیا اسے. وہ قاتل نکلے، وہ ایران کو برباد کرنے والے نکلے. ایران کا بحرین جو ہے وہ رہبر معظم نے نہیں حوالے کیا، شاہ نے آ کے حوالے کیا تھا. یہ جو ایرانیت کا نعرہ لگاتے تھے، یہ جو کروش اور پتہ نہیں کیا کیا نعرے ایران کے اندر لگاتے ہیں، انہوں نے آذربائیجان کو اپنے سے جدا کیا، انہوں نے بحرین کو اپنے سے جدا کیا، انہوں نے بارڈر ایریاز کے اوپر جو بڑے بڑے صوبے ہیں، سیستان، بلوچستان، خوزستان، ان کو ویران رکھا. لہذا ملک ایران کو توڑنے کے چکروں کے اوپر آ گئے. آپ آ جائیں عراق کی طرف، عراق میں بھی اسی طرح سے ہے. عرب ممالک سارے کے سارے ٹوٹے ہیں قومیت کے اوپر. پاکستان کے اندر اس وقت خطرناک ترین جو عنصر جنم لے چکا ہے وہ یہی قومیت کا عنصر ہے. اس لیے وطن کی حدود کو ہمیں لینے کی سخت ضرورت ہے. تفکر کو، اسلامی تفکر کو برباد کیا ہے اوپر بیٹھے ہوئے جن کے فاسد نظریات تھے، منحرف نظریات تھے، انہوں نے مذہب کے نام کے اوپر ایسی جماعتوں کو وجود دیا ہے. وإلا پاکستان میں خود سے بھی بہت ساری جماعت، جیسے جماعت اسلامی بنی، اس کی اساس دیکھیں، پرامن اساس ہے اس کی. تبلیغی جماعت ہے، پرامن اس کی اساس ہے اپنے وجود میں. علماء دیوبند کے مدارس کا سلسلہ ہے، وہ انہوں نے دینی اساس کے اوپر شروع کیا، ان کی اپنے مذہب کی ترویج میں خدمات ہیں. مکتب تشیع کی طرف آ جائیں، ادھر جلوس اذان نکلتے تھے، عزاداری ہوتی تھی. ہمارے شیعوں میں مدارس کا ایک سلسلہ ہے، اس میں مولانا صفدر حسین نجفی، مفتی جعفر حسین، ان کی خدمات ہیں. آپ دیکھیں ان میں سے کہاں پہ پاکستان کو نقصان کوئی پہنچا؟ اس سے تو پاکستان کو فائدہ پہنچا ہے. ان سے وابستہ کتنی افراد ہیں کہ جن کا رزق انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عنایت فرماتا ہے. بڑے بڑے انہوں نے ٹرسٹ کھولے، رفائی کام انہوں نے بڑے بڑے انجام دیے، پاکستان کی بقا کا سبب بنے. اب اوپر جو ریاستی اداروں میں منحرف اور گمراہ فکر رکھنے والے افراد تھے، انہوں نے آ کے غلط پلان بنائے، اور غلط پلان بنا کے انہی مدارس اپنے یعنی دہشت گرد والے مدارس قائم کیے، دہشت گرد والی مسجد زرار انہوں نے بنائی. اسی طرح شیعوں کے اندر تفرقہ بازی اور تعصب پھیلانے والی امام بارگاہیں بنائیں. اور یہ عملی تجربہ بھی ہے کہ تبلیغات کے عنوان سے خدا نے توفیق دی، 2009-10 کی بات ہے. تو عارف والا سائٹ ایک ہے پاک پتن، وہاں پہ تبلیغات کے لیے جانا ہوا. اس جگہ پہ باقاعدہ بعض امام بارگاہیں بنی ہوئی ہیں کہ جہاں پہ امامہ یا ٹوپی والے کو اجازت نہیں ہے کہ اندر آ سکے. نماز پڑھنا ادھر ممنوع ہے. اور جس نے بنائی ہے وہ مالدار بندہ ہے جو کہ جرمنی اور انگلینڈ ہر سال جاتا ہے، اور انہوں نے امام بارگاہ بنائی. صرف عزاداری ہونی چاہیے ادھر، عزاداری کے لیے انہوں نے امام بارگاہ بنائی. نماز ادھر نہیں ہے، مکتب تشیع کا مذہب ادھر نہیں ہے. وہ ایک انہوں نے اڈا بنایا دہشت گردی کا. اس اڈے کو کوئی بھی نہیں ختم کرتا. اس کی پشت بنا کون ہے؟ حکومت. درباروں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کا پشت بنا کون ہے؟ حکومت، اس کے بیٹھے ہوئے افراد. آپ ملاحظہ کریں کہ دینی طور پہ جو نقصان پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہ سیکولر لوگ ہیں، اس کے پیچھے پلان بنانے والے سیکولر، اس کے پیچھے پلان بنانے والے ملحد سوچ کے مالک. اور وہ دینی طور پہ ان مدارس، صحیح مدارس کو تو استعمال نہیں کر سکتے. مثلا جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، ممکن ہے کہ اسی طرح مکتب تشیع کے مدارس کا سلسلہ ہے، مساجد امام بارگاہوں کا سلسلہ ہے، انہیں تو وہ استعمال نہیں کر سکتے. انہوں نے پھر خود مدارس بنانا شروع کر دیے، خود امام بارگاہیں بنانا شروع کر دی. وہاں پہ فاسد طبقے کو لائے، ان کے ترویج کی پوری اجازت دی. یعنی ہم پاک پتن میں تھے تو وہاں پہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کوئی بھی ایجنسی اٹھا کے لے جا سکتی ہے.
لیکن ان کو کوئی بھی نہیں روکتا وہاں پہ. وہ امام بارگاہ بنی ہے، جاہل طبقہ ادھر آتا ہے، لان تان کر کے جاتا ہے، تقدسات کو پامال کر کے جاتا ہے، نہ کوئی گولی چلتی ہے اس پر، نہ کوئی FIR اس کے اوپر کوئی کٹتی ہے، نہ کوئی شور شرابہ مچتا ہے. ابھی پھر علماء نے اس حوالے سے ایکشن لیا، متفق شیعہ سنی علماء ہوئے، وحدت کے عنوان سے قدم انہوں نے اٹھایا، ان کی قربانیوں سے یہ سازشی دروازے بند ہونا شروع ہو گئے. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ وطن کو نقصان پہنچانا وہ دین نقصان نہیں پہنچاتا، عقیدے کے اعتبار سے حکم نقصان نہیں پہنچاتا، وہ جو فکر گمراہ اوپر بیٹھی ہوئی ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے. آئے ہم مکتب تشیع کی نگاہ میں دیکھتے ہیں، کیونکہ اہل سنت میں بعض مسائل ضرور پائے جاتے ہیں. اہل سنت میں ایسا مواد پایا جاتا ہے احادیث کے اندر کہ جس سے لشکر بن سکتے ہیں، فوج کے خلاف لشکر، ایجنسیوں کے خلاف لشکر، ریاستی اداروں کے خلاف لشکر، ایسا مواد پایا جاتا ہے. مکتب تشیع میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. اس لیے مکتب تشیع کا میں پہلے آپ کی نظر میں اس روایات اور آیات کی مدد سے نظریہ وطن اور اس کی جغرافیائی حدود کی شرعی حیثیت وہ آپ کی خدمت میں ذکر کروں. مثلا اہل سنت میں اشارہ کر دوں کیسے یہ تفکر لشکر کشی کا پایا جاتا ہے. اہل سنت میں اسلامی حکومت کے قیام کا جو سبب ہے اس کے 6-7 وجوہات ہیں. ان میں سے ایک شورا بھی ہے، شورا فیصلہ کر دے. یہ پرامن ایک طریقہ کار ہے. شورا ایک طریقہ کار ہے اہل سنت میں، کیونکہ خلیفہ اول شورا کی بنیاد پہ ان کی نظر میں خلیفہ اول عوامی حمایت کی بنیاد پہ بعد میں بنے. سقیفہ کے اندر تو جھگڑا ہو گیا، پھر اہل سنت کا کہنا ہے کہ وہ عوامی حمایت کو لینے میں کامیاب ہو گئے اور عوامی حمایت کی بنیاد پہ انہیں خلیفہ مقرر کر دیا گیا. لہٰذا ان کی نظر میں پہلا اصول ہے کہ عوامی حمایت کے اوپر اگر ایک لیڈر اوپر آ جاتا ہے اور اسلامی معاشرہ ہے، اسلامی ریاست ہے، اور وہ حکومت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کے مطابق چلاتا ہے تو وہ اسلامی حاکم شمار ہوگا، اس کی اطاعت واجب ہے. یہ اہل سنت کی کتب میں واضح طور پر موجود ہے. دوسرا طریقہ حکومت لینے کا شورا ہے کہ اہل حل و عقد بیٹھ جائیں جن کے اوپر معاشرہ بھروسہ کرتا ہے، یعنی آپ پارلیمنٹ یا مجلس سے کہہ دیں، وہ جس کو اپنے اندر حاکم منتخب کر دے اس کی اطاعت واجب ہے، کیونکہ خلیفہ دوم اسی سے بنے. تیسرا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ نہیں، خلیفہ دوم وصیت سے بنے، معذرت خلیفہ سوم اس سے بنے، چونکہ خلیفہ سوم شورا سے بنے تھے اس وجہ سے ان کے یہاں شورائی سلسلہ رائج ہے، لیکن خلیفہ دوم نے ایجاد کیا. تیسرا طریقہ کار یہی ہے وصیت. ایک حاکم اپنے بعد ایک اور دوسرے حاکم کو وصیت کے طور پہ وصی بنا جاتا ہے اور حاکم مقرر کر دیتا ہے، جیسے خلیفہ دوم کو مقرر کیا، اور عوام بھی اس پہ راضی ہو جاتی ہے، وہ بھی بن جائے گا. ایک اور طریقہ بہت اہم طریقہ، کیونکہ خلیفہ دوم کے دور میں یہ والا مسئلہ کھڑا ہوا، اور وہ یہ ہے کہ ایک جہادی لشکر بنایا جائے. وہ لشکر کسی ریاست کے اوپر حملہ کرے اور حملہ کرنے کے بعد وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے تو جو حاکم ہوگا اس ریاست والوں پر بھی اس کی اطاعت واجب ہے. اس تفکر کو اصل میں اٹھایا جاتا ہے. شیعوں میں یہ والی گنجائش نہیں تھی، اس وجہ سے شیعوں سے طالبان اور داعش نہیں ابھرتے. اور ہمارے دفاعی اداروں کو مکمل طور پہ یہ پتہ ہے کہ شیعوں کے اندر ایسے لشکر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے حزب اللہ بنی مجبوری کے عالم میں بنی، کیونکہ اسرائیل نے حملہ کیا تھا. ایران کے اندر سپاہ بنی، سپاہ پاسداران مجبوری کے عالم میں انہوں نے بنایا، نہ کہ کسی ملک کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے بنایا، کیونکہ مکتب تشیع میں کسی ملک کے اوپر اٹیک کرنا غیبت امام مہدی علیہ السلام میں اکثر بیشتر فقہا کا نظریہ ہے کہ وہ جائز نہیں ہے. لہذا دفاع کے لیے وہاں پہ بنی. اس لیے پاکستان میں آپ دیکھیں سکاؤٹس بنتے ہیں شیعوں کے اندر، وہ دفاع اپنا کریں. اس طرح سے دیگر امور ہیں. تو یہ جو چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں یہ دو تفکر کو جدا کرتی ہیں. یہ تفکر ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے، اس کو جاننا. بس ایک کیا ہمارے اہل سنت میں ممالک در ممالک لشکروں کے ذریعے سے قبضہ کیے گئے اور حکومت قائم کی، اور انہوں نے اسے اسلامی حکومت کا نام دیا. اسپین میں انہوں نے آج کی حکومت قائم کی، مسجدیں آباد کی، وہ پھر دوبارہ سے کافر ہو گیا. لہٰذا وہاں پہ لشکر کی ان کے ہاں گنجائش ہے. داعش کا بھی یہی نعرہ تھا کہ انہوں نے دولت اسلامیہ بنائی، شام اور عراق میں اس کی کوشش کی. وہ دولت اسلامیہ بنا کے خلافت کے عنوان سے ابو بکر بغدادی کی حاکمیت کا انہوں نے اعلان کیا،
اور اس کی اطاعت کو واجب قرار دیا۔ قتل انہوں نے اس کو کیا جو حاکم نہیں مانتا تھا، نہ کہ ہر ایک کی گردنیں اڑا دی انہوں نے، لہٰذا انہوں نے اس کو واجب القتل قرار دیا، کیونکہ وہ ریاست کے قوانین میں نامنیت پھیلانے والا، یا وہ پھر حدیثیں لے کے آتے ہیں، لہٰذا باقاعدہ حدیثیں ایجاد کی گئیں اور اس طرح دنیا پہ قبضے کیے گئے۔ آئیں مکتب تشیع کی طرف۔ ہم مکتب اہل بیت علیہم السلام، ان کا کتابوں کے اعتبار سے نظریہ کیا ہے، کیا نظریہ وطن ان کا موجود ہے۔ وطن کی حدود کہ اس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے کہ وطن کا لغوی معنی کیا ہے۔ وطن کا لغوی معنی ہے اقامت گاہ، کہ جہاں پہ ٹھہرنے کی جگہ۔ وطن کسے کہتے ہیں عربی لغت میں؟ کیونکہ عربی لفظ ہے یہ عربی لفظ کہاں سے آیا ہے؟ عربی سے اردو میں آیا۔ اردو کا یہ لفظ اپنا نہیں ہے، ہجرت کر کے آیا ہے اردو میں، لہذا وطن کا مطلب ہے اقامت گاہ، جہاں پہ رہنے سہنے کے لیے جس کو جگہ کو اختیار کیا جائے۔ ہماری فقہی کتب میں اسی لیے وطن کے اعتبار سے پھر مسائل ذکر کیے جاتے ہیں نماز اور روزے کے اندر۔ نماز اور روزے کے اندر ان مسائل کو ذکر کیا جاتا ہے۔ بس وطن کا کیا لغوی مطلب ہے ہمارے پاس؟ وطن یعنی اقامت گاہ، جہاں پہ رہنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، ٹھکانہ جسے کہتے ہیں۔ اس کی جمع آتی ہے اوطان، اوطان آتی ہے۔ روایات میں مختلف زاویوں سے بحث کی گئی ہے، کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد بالخصوص یہ جغرافیائی حدود بڑی حساسیت سے برپا ہوئی، کیونکہ اس کے اوپر جنگیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے اتنی شدت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی۔ ایک اسلامی مملکت کی آپ جغرافیہ کھینچتے تھے، لیکن جو شدت یہاں پہ دکھائی دیتی ہے آج کے دور میں، اس طرح سے وہ نہیں تھے۔ مثلا پاسپورٹ سسٹم نہیں تھا، ایک ذرہ ذرہ ناپ کے انہوں نے اس کو مشخص نہیں کیا تھا۔ اب تو ایک ایک ذرہ ناپ کے مشخص کر دیا گیا ہے کہ اتنا سے یہ حصہ، فلاں حصہ یہ اس ملک کا شمار ہوتا ہے۔ تو ہم وہ والا حصہ کہ جو موجودہ جغرافیائی حدود سے تعلق رکھتا ہے اسے بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں وطن کی اصطلاح روایات میں کیسے استعمال ہوئی۔ بس وطن کی پہلی اصطلاح روایات میں اسی لغتاً معنی میں آئی ہے کہ جہاں پہ انسان رہتا ہے وہ اس کا وطن ہے۔ مثلا پاکستان میں جو شخص بالفرض پنجاب کے کسی گاؤں میں رہتا ہے تو وہ گاؤں اس کا پہلا وطن ہے۔ یہ ہمارے پاس فقہی طور پہ اصطلاح ہے، اور اسی کے اوپر فقہی احکام بھی ہیں کہ وطن میں نماز پوری ہے، وطن میں روزہ قصر نہیں ہے، اور اس سے آگے اسی طریقے سے چلتے ہیں۔ وطن کی بس اصطلاح اقامت گاہ ہے، ٹھکانہ، رہنے کی جگہ، اور اس کے استعمال مادی اور معنوی دونوں طرح سے کیا۔ دعائے کمیل میں بھی جملہ ہے، آپ کو ذہن نشین بھی ہوگا، وَعَلَى جَوَارِحَا سَعَتْ إِلَىٰ أَوْطَانِ تَعَبُّدِكَ طَائِعَةً۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ اے پروردگار، کیا تو ان جوارح کے اوپر اس آگ کو مسلط کر دے گا کہ جو تیری عبادت کی جگہوں پہ تیری اطاعت کرتے ہوئے تیری عبادت کی جگہیں قرار پائے؟ یعنی اللہ کی عبادت کی جگہ ہمارے بدن کے اعضاء قرار پائے یا نہیں؟ عبادت کہاں پہ رونما ہوئی اور جائے گزین ہوئی؟ ہمارے ہی جواہر کے اوپر۔ تو چونکہ وہ اقامت گاہ بنے ہیں، عبادت کی اقامت گاہ ہمارے اعضاء و جوارح بنے ہیں، اس لیے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ اوطان، وطن کی جمع۔ وَعَلَى جَوَارِحَا سَعَتْ إِلَىٰ أَوْطَانِ تَعَبُّدِكَ طَائِعَةً، اطاعت کرتے ہوئے تیرے تعبد کے اوطان، تیری بندگی کی جو اقامت گاہیں بنی ہیں وہ میرے اعضاء و جوارح ہیں۔ کیا ان اعضاء و جوارح جس کے اوپر تیری عبادت رہی ہے اور عبادت جس سے وجود میں آئی تیری، تو اس کے اوپر جہنم کو مسلط کر دے گا؟ ادھر آپ نے دیکھا کہ ایک معنوی طور پہ ذکر کیا گیا۔ وطن ہمارے ہاں اشعار میں بھی عرفاء کے، صوفیہ کے پایا گیا ہے۔ اس میں تصور علاقائی انہوں نے شدت کے ساتھ مادی زمینی وطن کا انکار کیا، اور اس میں انہوں نے کہا اصل وطن تیرا آخرت ہے، وہ ہے تیرا اصل ٹھکانہ، کیونکہ جہاں تو نے ہمیشہ کے لیے جاگزین ہونا ہے، جہاں پہ ہمیشہ تیرا ٹھکانہ بننا ہے، وہ تیری قبر ہے۔ تو یہ کہے کہ وطن میرا قبر ہے، یہ دو معنوی ایک طور پہ ہو گئے۔ آئے اب ہم زمینی طور پہ، کیونکہ بالآخر معاشرے کی اپنی اس جگہ پہ ضرورت ہے۔ معاشرے کی ضرورت کے اعتبار سے ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، کیونکہ اس میں معاشرے کے پہلو کو بیان کرنا ضروری ہے۔
امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ایک روایت وارد ہوئی ہے، اور یہ جملہ جو ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا معنی الاخبار میں ہے، اور باب معنی الفاظ جس میں صفات نبی بیان کیے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن اسی لغوی معنی میں استعمال کیا، جغرافیائی معنی میں نہیں کیا۔ یعنی وطن کو وطن کیوں کہتے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اوصاف بیان کرتے ہیں، کان لا یجلس ولا یقوم الا علی ذکر، کہ امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بیٹھتے تھے نہ اٹھتے تھے مگر یہ کہ ذکر پڑھتے تھے، ذکر پڑھے بغیر نہ بیٹھتے تھے اور نہ کھڑے ہوتے تھے۔ ولا یوطن الاماکن، مختلف جگہوں کو اپنے جائے گزین اور ٹھکانہ نہیں بناتے تھے، یعنی کبھی ایک جگہ پہ، کبھی خانہ بدوشوں کی طرح زندگی نہیں بسر کرتے تھے۔ خانہ بدوش کیا کرتے ہیں؟ کبھی ایک مکان میں، کبھی دوسرے مکان میں، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کبھی ایک مدرسہ، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، یا ہاسٹل لائف یا خوابگاہیں، کبھی ایک، کبھی دو، کبھی تین۔ ولا یوطن الاماکن، اس طرح تبدیلیاں نہیں کرتے تھے، مختلف جگہوں کو اپنا جائے ٹھکانہ نہیں بناتے تھے۔ وَيَنْهَى عَنْ إِيطَانِهَا، اور منع فرماتے تھے مختلف جگہوں کو وطن نہ بناؤ، وطن ہر جگہ کو نہ بناؤ۔ وطن کا ایک تصور جو دین اسلام نے پیش کیا ہے وہ معاشرے کی جہت سے دیا ہے، عقیدے کے اعتبار سے تو آپ دیکھ چکے، میں صرف روایتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس کی تحلیل انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی۔ نہج بلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، نہج بلاغہ میں یہ حکمت قصار جو آخری حصہ 441 نمبر ہے، لیس بلد بأحق بک من بلد، ایک علاقہ دوسرے علاقے کی نسبت تمہارے لیے سب علاقے برابر ہیں، کوئی ایک دوسرے سے حقدار نہیں بن جاتا۔ مثلا آپ پاکستان میں رہتے ہیں، کوئی ممکن ہے لاہور رہے، اسلام آباد رہے، کوئی پشاور رہے، ایک علاقہ دوسرے علاقے سے کوئی حق پیدا نہیں زیادہ کر لیتا۔ کوئی کہے کہ یار تم تو پنجابی ہو، کوئی کہ تم پٹھان ہو، تم سندھی ہو، تم بلوچی ہو، ایک علاقہ دوسرے علاقے سے کوئی بھی حق تمہارے اوپر پیدا نہیں کرتا۔ پھر بیان فرماتے ہیں خیر البلاد ما حملک، تمہارے لیے سب سے بہترین جگہ کون سی ہے، بلاد کون سے ہیں، شہر یا ممالک کون سے ہیں جنہوں نے تمہارا بوجھ اٹھایا، جس نے تمہارا بوجھ اٹھایا ہے اس بوجھ اٹھانے کی وجہ سے وہ تمہارے لیے بہترین ہے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں تمہیں ادھر ملی ہیں۔ یہاں سے وہ اسلامی وطن کا ایک تصور پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے جڑ دیکھی، اسلامی وطن کی پہلی جڑ کیا ہے، تمہارا بوجھ اس نے اٹھایا ہے، یہاں سے ایک نو حق پیدا ہوتا ہے تمہارے لیے، وَإِلَّا کوئی حق نہیں ہے۔ لَيْسَ بَلَدٌ بِأَحَقٍ أَحَقَّ بِكَ مِنْ بَلَدٍ، ایک علاقے یا ایک ملک یا ایک شہر کی نسبت سے دوسرا علاقہ، ملک، شہر تمہارے لیے سب بھی برابر ہیں، کوئی ایک دوسرے کے اوپر ترجیح یا فوقیت حق پیدا نہیں کرتا۔ اگر کوئی صورت نکلتی ہے خیر البلاد ما حملک، سب سے بہترین کون سے بلاد اور ممالک یا علاقے ہیں جس نے تیرا بوجھ اٹھایا ہے، بس اس کو بھی ذہن میں رکھیں، یہ جس نے بوجھ اٹھایا ہے اسے خیر کہا ہے امیر المومنین، کیونکہ ہم اسی سے استفادہ کریں گے آگے۔ ایک اور روایت من لا یحضر الفقی میں ہے، طویل روایت ہے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں شیخ صدوق نے جلد نمبر 4 صفحہ 370 میں باب النوادر، حدیث نمبر 5762 نمبر حدیث ہے، کلمات دیکھیں اس میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام کو فرماتے ہیں ولا فی الحیات، میں بقیہ حدیث آپ کی خدمت میں نہیں پڑھ رہا، بہت طولانی حدیث ہے یہ، ولا فی الحیات الا مع الصحۃ، زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے مگر صحت کے ساتھ۔ زندگی چاہتے ہو تو کس کے ہمراہ ہے؟ صحت کے ساتھ۔ زندگی جو ہے وہ گاڑی اور پیسوں اور ان چیزوں کے ہمراہ نہیں، صحت چاہیے، صحت، زندگی صحت کے ساتھ۔ ولا فی الوطن الا مع الامن والسرور، کوئی وطن نہیں ہوتا مگر امن اور خوشی کے ساتھ۔ ادھر یہ دوسرا نقطہ، وطن کب وہ بنتا ہے؟ جہاں امنیت ہو، جہاں پہ انسان کو خوشی اور سرور میسر آئے، زندگی تو بسر کر سکے۔ یہ مضمون ہمارے ہاں روایات میں متعدد جگہوں پہ ہے، ولا وطن الا مع الامن والسرور، امنیت اور سرور ہے تو وہ جگہ وطن ہے تمہارے لیے۔ یہ دوسرا نقطہ ہے، اس کو اب ذہن، یعنی امنیت اور سرور کو امام نے بیان کیا، رسول اللہ نے بیان کیا۔ تیسرا ہمارے پاس یہ شیخ طوسی نے مصباح المتحجد میں ایک دعا ذکر کیا، دعائے سحر، امام سجاد علیہ السلام کی طولانی دعا ہے۔ ائمہ علیہ السلام کے ساتھ ہم نے زندگی بسر کی ہوتی
تو پھر کہتے کہ یا امام اب تو 4 گھنٹے ہو گئے ہیں، اب تو آپ مہربانی فرمائیں۔ وہ پوری رات کے اوپر ہی مشتمل دعائیں ہیں، یہ تو آئمہ کے ساتھ زندگی بسر نہیں کی تو وہ چند سیکنڈ کا کلپ نکال کے کہتے ہیں آج کل کہ دین اتنا سا کر دیں کہ بھائی تھکاوٹ نہ ہو، دیگر کام بھی تو ہیں ہمارے۔ تو جب آئمہ علیہ السلام آ جائیں گے پھر دعائے کمیل، دعائے سحر، دعائے حمزہ شمالی، اس طرح سے اس میں انسان کے لیے عبادتوں کی گنجائش پیدا ہوگی۔ بہرحال یہ کلمات دیکھیں، یہ دعائے سحر کا حصہ ہے، مصباح المتہجد جلد نمبر 2 میں اس کو ذکر کیا ہے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، صفحہ 595 ہے، دعائے سحر شاہر رمضان کی۔ اللہم اعطنی سعۃ فی الرزق، رزق میں وسعت عطا فرما، والامن فی الوطن، وطن میں کیا عطا فرما؟ امن۔ آپ دیکھ رہے ہیں امنیت کتنی وطن کے لیے ضرورت ہے۔ رہبر معظم بار بار ایران کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ امنیت کی قدر کریں۔ شاہ کے دور میں امنیت نہیں تھی، شاہ کے دور میں روس بھی چڑھا ہوا تھا، برطانیہ بھی اوپر تھا، امریکہ بھی اوپر تھا، کہیں پہ کوئی قتل ہو جاتا مسئلہ نہیں تھا۔ اگر یہاں پہ امریکہ کا کتا مر جاتا تو اس کی عدالت کو یہاں سے بندے پکڑ کے ادھر لے کے جاتے تھے، اس قدر پستیاں تھیں ادھر۔ امنیت کی قدر کریں۔ والامن فی الوطن وقرۃ العین فی الاہل والمال والولد، کہ اہل و مال اور اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بیان فرما۔ واستعملنی، آخر میں یہ جملہ بہت اہم ہے، مجھے استعمال فرما۔ ابھی تو ہم کہتے ہیں نا مجھے فراغت عنایت فرمائیں، ادھر دعا ہے کہ اے پروردگار مجھے استعمال کر، کس میں؟ بطاعتک، اپنی اطاعت میں، وبطاعت رسول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں۔ کب تک استعمال کر؟ اس وقت تک، ابدا، اس وقت ہمیشہ کے لیے، مستعمرتنی، جب تک تو نے مجھے عمر دی ہے۔ یعنی انسان نے تھکنا ہے، انسان کے اوپر بوجھ آنا ہے، کب تک؟ جب تک اس دنیا میں اس کی عمر ہے۔ آخری اس روایت کو دیکھیں جو ایک اہم نقطہ ہے، کیونکہ 3 نقطے آ گئے ہمارے پاس۔ پہلا نقطہ کیا ہے؟ حملہ کا، دوسرا نقطہ کیا ہے؟ امن اور سرور آ گیا، 2 روایتیں آپ نے پڑھی۔ تیسرا نقطہ یہ نہج البلاغہ میں ہے، حکمت قصار نمبر، آخری جو اس کا حصہ ہے نہج البلاغہ کا 56 نمبر، اس میں فرماتے ہیں الغنا فی الغربت وطن، کہتے ہیں کہ اگر تم پردیس میں ہو، اجنبی ملک میں بھی ہو، لیکن غنی ہو، ثروت مند ہو، مال دولت ہے، تو تم وطن میں ہو۔ یعنی اگر مال و دولت ہو تو اجنبی ملک بھی کیا تمہارے لیے؟ وطن ہے، پردیس میں بھی تم دیس میں ہو۔ والفقر فی الوطن غربت، اور اگر تم فقر و غربت میں ہو تو پھر تم دیس میں بھی کیا ہو؟ پردیس ہو۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اکثر افراد جو ممالک کے اندر بکے ہیں وہ مال کے اوپر بکے ہیں۔ غربت کا خاتمہ ایک ریاست نہیں کرے گی، بالآخر وہ ٹوٹ جائے گی ریاست۔ نامنیت کا خاتمہ نہیں کرے گی، بالآخر وہ ریاست کیا ہے؟ ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا والفقر فی الوطن، غربت اور فقر وطن میں کیا ہے؟ غربت، پردیسی ہے، پردیس ہے۔ اور اس کے اوپر ہمارے پاس متعدد روایتیں ہیں، لیس فی الغربت عار، اجنبی اور پردیسی ملک میں ہونا کوئی عار نہیں ہے۔ یعنی تم ایران میں بیٹھے ہو، تم تو سعودیہ میں ہوتے ہو، تم تو امریکہ میں ہوتے ہو، پردیسی ملک میں ہونا عار نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْعَارُ فِي الْوَطَنِ الْاِفْتِقَارُ، وطن میں ہوتے ہوئے فقیر ہو، یہ عار ہے کہ وہ معاشرہ تمہارے ہاتھ میں، وسائل تمہارے ہاتھ میں، ریاست تمہارے ہاتھ میں، پھر بھی فقیر بیٹھے ہوئے۔ یا یہ الحمق فی الوطن غربت، وطن میں حماقتیں کرنا جو ہے نا، یہ پردیسی وطن کو پردیس بنانے کی بات ہے۔ حماقتیں کرنا وطن کو کیا ہے؟ پردیس بنانے کی بات ہے۔ جیسے یہ حماقت ہے جو حمید گل صاحب نے طالبان بنا کے کی، وہ 1000 جواز لے آئے، ہم نے یہ کیا، فلاں اسلحہ حاصل کیا، اس طرح پاکستان کا دفاع کیا، وہ کتنے لوگ ادھر قتل کیے انہوں نے۔ الفقیر فی الوطن ممتحن، کہ اس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ روایتیں بہرحال حمق والا الگ نقطہ ہو گیا۔ پہلا ہو گیا ما حملہ کا، نمبر 2 امن اور سرور، نمبر 3 فقر جو ہے وطن کو پردیس بنا دیتا ہے، اور نمبر 4 حماقتیں، الحمق فی الوطن غربت۔ بس ان 4 کے اوپر انشاءاللہ تعالی تبصرہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔